بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ عربی زبان سیکھنے کے لیے ابتدائی طور پر طلباء کو دو علوم پڑھائے جاتے ہیں، ایک علم صرف اور ایک علم نحو۔ علم صرف کی پہلی کتاب جو عام طور پہ دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے وہ صرف بہائی ہے، جس کے مصنف بہاء الدین عاملی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نام کی وجہ سے اس کو صرف بہائی کہا جاتا ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ کتاب شروع کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے مختصر بات ان دو علوم کے متعلق جو عربی زبان سیکھنے کے لیے پڑھائے جاتے ہیں، جن کی مدد سے بندہ عربی سمجھنے کے قابل ہوتا ہے، عربی عبارت پڑھنے کے قابل بنتا ہے، علم صرف اور علم نحو۔ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی زبان جب ہم اس میں بات کرتے ہیں، ایک جملہ بولتے ہیں، ایک بات کہتے ہیں، تو اس میں کچھ تو الفاظ ہوتے ہیں اس زبان کے، اور پھر ان الفاظ کو آپس میں ملاتے ہیں، جوڑتے ہیں تو ایک پوری بات بنتی ہے، جس سے ہم اپنا ما فی الضمیر، اپنے دل میں جو بات ہوتی ہے وہ اگلے بندے کو سمجھاتے ہیں۔ تو گویا دو چیزیں ہو گئیں، ایک ہے کسی بھی زبان کے الفاظ، اور ایک ہے ان کو جوڑنا اور ملانا اس طرح پر کہ بات پوری ہو جائے، اگلے بندے کو بات سمجھ آ جائے۔ تو علم صرف کا کام یہ ہے کہ اس میں ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے، ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ صرف کا لغوی معنی پھیرنا ہے، اور اس میں کلمات کو ایک حالت سے دوسری حالت میں پھیرنے اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے، ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، اور پھر علم نحو میں ان کو جوڑنا سکھایا جاتا ہے، ان کو جوڑ کر کس طرح آپ نے پوری بات بنانی ہے، پورا جملہ بنانا ہے۔ تو ترتیب کے لحاظ سے علم صرف پہلے پڑھایا جاتا ہے علم نحو سے، اس لیے کہ علم صرف میں الفاظ بنانے سکھائے جاتے ہیں اور علم نحو میں الفاظ کو جوڑنا سکھایا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پہلے میٹیریل ہوگا آپ کے پاس تو پھر آپ اس کو جوڑیں گے نا۔ تو علم صرف میں گویا میٹیریل پہلے تیار کیا جاتا ہے اور اس کو تیار کرنا سکھایا جاتا ہے، مختلف صیغے کیسے بنانے ہیں، صیغہ کیسے پہچاننا ہے آپ نے کہ یہ کون سا صیغہ ہے۔ اس کی اردو میں مثال دوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ مثلاً اردو میں ہم کہتے ہیں کہ خالد گیا، تو ایک بندے کے لیے ہم نے گیا کہا ہے، اور جب زیادہ لوگوں کا ذکر ہوگا تو ہم کہیں گے لوگ گئے۔ تو گیا اور گئے، یہ ایک لفظ کو دوسری حالت میں ہم لے گئے ہیں اردو زبان کے اندر۔ اس نے پیا یا انہوں نے پیا، وہ سویا یا وہ سوئے، وہ چلا اور وہ چلے۔ تو یہ ایک حالت سے دوسری حالت میں لفظ کو لے جایا جا رہا ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں بھی ہوتا ہے، تو ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جانا، ایک شکل سے دوسری شکل میں لے جانا کلمات کو اور الفاظ کو، یہ جس علم میں سکھایا جاتا ہے اس علم کا نام ہے علم الصرف۔ اور جس علم میں ان کو جوڑنا سکھایا جاتا ہے تو اور پھر اس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہر لفظ کے آخر میں کیا تبدیلی ہونی ہے، اس علم کا نام ہے علم النحو۔ علم الصرف میں ہم آغاز یہاں سے کریں گے کہ جو کچھ بھی انسان اپنے منہ سے نکالتا ہے، بولتا ہے، اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کا معنی ہی ہے منہ سے کسی چیز کو پھینکنا، جیسا کہ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے کہ اکلت التمرۃ ولفظت النواۃ، کہ میں نے کھجور کھا لی اور گٹھلی کو میں نے منہ سے باہر پھینک دیا۔ تو لفظ یلفظ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو منہ سے باہر نکالنا، پھینکنا۔ تو لفظ
کی تعریف ہے ما یتلفظ بہ الانسان، جو کچھ بھی انسان بولتا ہے اپنے منہ سے نکالتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، جو کچھ انسان نے اپنے منہ سے نکالا ہے اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوگا یا معنی نہیں ہوگا، وہ بے معنی لفظ ہوگا۔ اگر وہ بے معنی لفظ ہے تو اس کو لفظ محمل کہا جاتا ہے، جیسے ہم پانی وانی کہتے ہیں تو وانی کا کوئی معنی نہیں ہے تو یہ لفظ محمل ہے، اور اگر اس کا کوئی معنی ہے تو اسے لفظ موضوع کہا جاتا ہے۔ لفظ موضوع وضع سے بنا ہے نا، وضع کا معنی ہوتا ہے بنانا، تیار کرنا، تو گویا اس لفظ کو ایک معنی کے لیے بنایا گیا ہے تو وہ لفظ موضوع کہلائے گا۔ تو لفظ کیا ہوا؟ جو انسان اپنے منہ سے نکالے، اور پھر اس کی دو قسمیں ہوئیں، لفظ موضوع اور لفظ محمل۔ لفظ محمل وہ ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے، اور لفظ موضوع وہ ہے جس کا کوئی معنی ہے۔ لفظ موضوع کو ہی کلمہ کہا جاتا ہے۔ کلمہ اور لفظ موضوع ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کلمہ کیا ہے یا لفظ موضوع کیا ہے تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ ہر وہ لفظ جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو، جس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہو، وہ لفظ موضوع کہلائے گا یا وہ کلمہ کہلائے گا۔ مثلا عربی زبان میں رجل مرد، کتاب قلم، ضرب ضرب، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ کلمات ہیں۔ کلمہ کی جمع کلمات ہے، قرآن کریم میں بھی یہ لفظ آیا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات۔ کلمہ بامعنی لفظ اور کلمات اس کی جمع۔ عربی زبان کے جو کلمات ہیں، یعنی عربی زبان میں جتنے بھی بامعنی لفظ استعمال ہوتے ہیں ان کی تین قسمیں ہیں، وہ تین قسموں سے باہر نہیں ہو سکتے۔ کوئی بھی عربی زبان کی آپ پوری کتاب اٹھا لیں، اس کتاب کو اول سے لے کر آخر تک دیکھ لیں، تو جو بھی اس میں کلمہ یا لفظ بامعنی لفظ ہوگا تو وہ ان تین قسموں سے باہر نہیں ہو سکتا۔ پوری عربی زبان کے جو کلمات ہیں، لغت عرب کے جو کلمات ہیں، وہ تین قسموں پر ہیں۔ ان کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم، فعل اور حرف۔ اسم کا معنی ہوتا ہے نام، اس کی جمع اسماء آتی ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، قرآن کریم میں بھی آیا۔ تو چیزوں کے جو نام ہوتے ہیں تو وہ اسم کہلاتے ہیں۔ مثلا اردو میں جیسے دیوار ہے، کتاب ہے، قلم ہے، زمین، آسمان، یہ سب مختلف جگہوں چیزوں کے نام ہیں۔ تو جو کسی چیز کے نام، کسی چیز کا نام ہوگا یا کسی چیز کو ظاہر کرے گا، اس کی ذات کو ظاہر کرے گا یا اس کی صفت خوبی کو ظاہر کرے گا تو وہ اسم کہلائے گا۔ اس کی جمع اسماء ہے۔ دوسری قسم ہے فعل۔ فعل کا معنی کام ہے، جو کسی کام کے ہونے کو یا کرنے کو بیان کرے گا وہ فعل کہلائے گا۔ مثلا گیا یا جاتا ہے یا جائے گا، بیٹھا، بیٹھتا ہے، بیٹھے گا، یہ اس میں کسی نہ کسی کام کا ذکر ہے، کام کے ہونے کا ذکر ہے، ماضی میں، حال میں یا آنے والے زمانے میں، تو اس کو فعل کہیں گے۔ اس کی جمع افعال، فعل کی جمع افعال، اسم کی جمع اسماء، فعل کی جمع افعال۔ اور تیسری چیز ہے، تیسری قسم ہے کلمہ کی یا لفظ موضوع کی حرف۔ پہلی قسم اسم، دوسری فعل اور تیسرا حرف۔ حرف یہ عربی زبان کا وہ کلمہ ہوتا ہے، وہ لفظ ہوتا ہے کہ جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں جوڑنے کے اور ملانے کے کام آتا ہے۔ یہ اردو میں بھی ہوتا ہے، جیسے کوئی کہے میں مسجد میں گیا، اب میں جو ہے نا یہ اردو کا حرف ہے جس نے مسجد اور گیا کو آپس میں ملا دیا ہے۔ میں گاڑی پہ بیٹھا یا گاڑی پر بیٹھا، میں سواری میں سوار ہوا، تو یہ پر، میں وغیرہ یہ اردو کے لفظ حروف ہیں۔ اسی طرح عربی زبان کے اندر بھی الا ہے، فی ہے، من ہے، تو یہ ملانے کے کام آتے ہیں۔ مثلا ذهبت الی المسجد، رجعت الی البیت، میں گھر کی طرف واپس آیا، تو الا نے رجعت اور البیت کو، فعل اور اسم کو آپس میں ملایا ہے، جوڑا ہے۔ تو یہ تیسری قسم ہے۔ عربی زبان کے کلمات کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اگر وہ کسی چیز کا نام ہے تو وہ اسم ہوگا،
اس میں چاہے وہ کسی خاص چیز کا نام ہو، کسی بندے کا نام ہو، کسی جانور کا نام ہو، گھریلو چیزوں میں سے کسی چیز کا نام ہو، جس بھی چیز کا نام ہوگا تو وہ اسم کہلائے گا۔ اس کی جمع اسماء۔ اگر اس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا بیان ہے تو وہ فعل کہلائے گا۔ اس کی جمع ہے افعال، جیسے ضرب، یضرب، ضرب وغیرہ۔ اور اگر وہ ایسا کلمہ ہے، ایسا لفظ موضوع ہے کہ جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں جوڑنے اور ملانے کے کام آتا ہے تو اسے حرف کہیں گے، اور اس کی جمع حروف۔ اس کی جمع حروف۔ یہاں تک پہلی بات مکمل ہوئی کہ جو کچھ انسان اپنے منہ سے بولے وہ لفظ ہے۔ لفظ کی پھر آگے ہم نیچے آئیں گے تو دو قسمیں بن جائیں گی، لفظ موضوع اور لفظ محمل۔ لفظ محمل کی کوئی تفصیل نہیں کیونکہ وہ استعمال ہی نہیں ہوتا۔ لفظ محمل پہ کوئی زیادہ بحث نہیں ہوتی۔ لفظ موضوع پہ بحث ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک معنی کے لیے بنایا گیا ہے، وہ کام آ سکتا ہے، وہ کسی کو بات سمجھانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لیے اس کی ہم تفصیل میں جائیں گے۔ اور ابتدائی طور پر لفظ موضوع جس کو کلمہ بھی کہا جاتا ہے اس کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ ان کی مثالیں بھی ہم نے دیکھ لی۔ اس کے بعد جو دوسری بات علم الصرف میں ہم سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اسم یا فعل یا حرف وہ حروف سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں رجل ہے تو یہ را، جیم اور لام سے مل کر بنا ہے۔ ضرب ہے تو ضاد، را اور با سے مل کر بنا ہے۔ یضرب میں یا، ضاد، را اور با ہے۔ الہ ہے تو اس میں بھی حمزہ، لام اور آخر میں الف ہے۔ تو یہ اسم، فعل، حرف جو ہوتے ہیں تو یہ حرفوں سے، حروف سے مل کر بنتے ہیں۔ الف، با، تا، سا، یہ جو پٹی کے حروف ہیں نا، ان سے مل کر بنے ہوتے ہیں۔ اب اس میں علماء صرف یہ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی کلمے کو جب آپ اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے حروف ہیں، حروف کی تعداد کتنی ہے، حروف کی تعداد کے لحاظ سے عربی زبان کے کلمات کی تین قسمیں ہیں۔ حروف کی تعداد کہ ان کے اندر کتنے حروف ہیں، حروف کی تعداد کے لحاظ سے ان کی تین قسمیں ہیں۔ تین حروف ہوں گے اس میں، یا چار ہوں گے یا پانچ ہوں گے۔ چار ہوں، تین ہوں تو اس کو کہتے ہیں ثلاثی۔ ثلاثی، ثلاثی یا مشدد ہے، ثلاثی، رباعی اور خماسی۔ چار حروف ہیں اس میں تو وہ رباعی، پانچ حروف ہیں تو خماسی۔ ثلاثی، رباعی اور خماسی۔ جس میں تین حرف ہیں وہ ثلاثی ہے، جیسے زیدن، اس میں زا، یا، دال تین حروف ہیں۔ رباعی ہے وہ کہ جس میں چار حرف ہیں، مثلا جعفر تو جیم، عین، فا، را چار حروف ہیں۔ اور خماسی اس کو کہیں گے کہ جس میں پانچ حروف ہوں، جیسے سفرجل، سفرجل، سین، فا، را، جیم اور لام، تو اس میں پانچ حروف آ گئے۔ تین حروف والے کو ثلاثی، چار حروف والے کو رباعی اور پانچ حروف والے کو خماسی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس میں تفصیل یہ ہے کہ اسموں میں تو ثلاثی بھی ہوتے ہیں، رباعی بھی ہوتے ہیں، خماسی بھی ہوتے ہیں۔ عربی زبان کے جو فعل ہیں تو وہ صرف ثلاثی اور رباعی ہی ہو سکتے ہیں، خماسی نہیں ہوتے۔ فعل ثلاثی ہوگا جیسے ضرب، یا رباعی ہوگا جیسے دحرج، جیسا کہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ تو ثلاثی فعل ہو سکتا ہے، رباعی ہو سکتا ہے، خماسی نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی فعل میں پانچ حروف نہیں ہو سکتے، تین ہو سکتے ہیں یا چار ہو سکتے ہیں۔ لیکن اسم میں تین بھی ہو سکتے ہیں، چار بھی ہو سکتے ہیں، پانچ بھی ہو سکتے ہیں۔
تو یہاں تک ہم نے علم صرف کی دوسری اصطلاح سمجھی کہ اسموں اور فعلوں میں جن حرفوں سے وہ مل کر بنے ہوتے ہیں ان کی تعداد کے لحاظ سے ان کی تین قسمیں بنتی ہیں، ثلاثی، رباعی اور خماسی۔ ثلاثی، رباعی اور خماسی، کہ اگر اس میں 3 حروف ہیں تو وہ ثلاثی ہے، 4 ہیں تو وہ رباعی ہے، 5 ہیں تو وہ خماسی ہے۔ پھر اس میں یہ تفصیل بھی بتا دی کہ ضروری نہیں کہ یہ 3 کی 3 قسمیں ہر جگہ پائی جائیں، یعنی اسموں میں تو یہ تینوں پائی جائیں گی، اسم ثلاثی بھی ہو سکتا ہے جیسے زید، رباعی بھی ہو سکتا ہے جیسے جعفر، خماسی بھی ہو سکتا ہے جیسے سفرجل، لیکن فعل 2 طرح کا یہ ہوگا، یا ثلاثی ہوگا یا رباعی ہوگا۔ یہاں تک پہلے سبق میں ہم نے علم صرف اور علم نحو کا مختصر سا تعارف اور فائدہ سمجھا، اور پھر ہم نے ابتدائی 2 اصطلاحات علم الصرف کی ہم نے سمجھ لی۔